جولین اندلس کے گورنر ہونے کے ساتھ ساتھ شہنشاہ وٹیزا کا داماد تھا۔ اندلس کی عام رسم کے مطابق اس کی لڑکی فلورینڈا طلیطلا میں اندلس کے نئے حکمران راڈرک کے شاہی محل میں تعلیم و تربیت سیکھنے کے لیے رہتی تھی۔ فلورینڈا جوان ہوئی تو شہنشاہ راڈرک اس کے حسن پر فریفتہ ہو گیا اور اپنی ذمہ داریوں کا احساس نہ کرتے ہوئے اس نے فلورینڈا کو زبردستی اپنے ہوس کا نشانہ بنایا۔ اس واقعے سے ایسی چنگاری برق اٹھی جس سے نہ صرف شہنشاہ راڈرک کا تاج و تخت جل کر بسم ہو گیا بلکہ ملک میں ایسا انقلاب آیا کہ صدیوں کے لیے اس ملک کی تقدیر ہی بدل گئی۔ فلورینڈا نے حادثے کی اطلاع اپنے باپ جولین تک پہنچائی تو وہ اس شرمناک واقعے کو سن کر غیرت و حمیت میں ڈوب گیا اور انتقام کے جوش میں اس نے راڈرک کو تاج و تخت سے محروم کرنے کا پختہ عزم کر لیا۔ چنانچہ وہ یہی منصوبہ باندھ کر پہلے فلورینڈا کو شاہی محل سے لے آنے کے لیے طلیطلا پہنچا۔ راڈرک کے لیے طلیطلا میں اس کی آمد غیر متوقع تھی۔ کاونٹ جولین نے شہنشاہ راڈرک کو اپنی گھریلو پریشانیوں کی ایک فرضی کہانی سنائی کہ اس کی بیوی بستر مرگ پر ہے اور وہ فلورینڈا سے آخری ملاقات کرنے کے لیے بے چین ہے۔ شہنشاہ نے اس کی پریشانی کا حال دیکھ کر فلورینڈا کو واپس جانے کی اجازت دے دی۔ روانگی کے وقت راڈرک نے جولین سے کہا، سنا ہے افریقہ کے باز بہت اچھے ہیں، چند باز بھیج دینا۔ کاونٹ جولین نے جواب دیا، اگر میں زندہ رہا تو ایسے باز بھیجوں گا جن کو آپ نے اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا ہوگا۔ ان بے نظیر بازوں سے جولین کی مراد عرب کے جنگجو شہ سوار تھے۔ چنانچہ جولین سبتہ واپس آتے ہی شمالی افریقہ کی اسلامی حکومت سے اندلس پر حملہ آور ہونے کی بات چیت شروع کر دی۔ اس زمانے میں شمالی افریقہ میں دمشق کی اموی سلطنت کی سیادت موسیٰ بن نصیر والی حکمران تھا۔ اس نے چند برسوں میں شمالی افریقہ کو نئے سرے سے متحد کر لیا تھا اور مجاہدوں کے دستوں کو بحر روم کے مختلف جزیروں میں چھاپے مارنے کے لیے بھیجتا رہتا تھا۔ وہ سبتہ پر بھی 2 مرتبہ پیش قدمی کر چکا تھا، لیکن کاونٹ جولین نے پوری طاقت سے اس کی مدافعت کی تھی۔ ان دنوں طارق بن زیاد طنجہ کا والی تھا۔ جولین نے اس سے مراسم پیدا کیے اور اسلامی حکومت کی اطاعت اور اندلس پر حملہ کرنے کی دعوت دی۔ طارق بن زیاد نے اس معاملے کو موسیٰ بن نصیر کی طرف بڑھایا۔ جولین نے موسیٰ سے براہ راست مراسلت کی۔ چنانچہ جب جولین نے موسیٰ کو اپنی اطاعت قبول کرنے کی اطلاع اور سبتہ آنے کی دعوت دی تو موسیٰ بن نصیر نے اس موقع کو غنیمت جانا اور وہ خود کیروان سے سبتہ آیا۔ کاونٹ جولین نے خندہ پیشانی سے اس کا خیر مقدم کیا اور اس کو اندلس پر حملہ آور ہونے کے لیے ترغیب دینے کے لیے اندلس کی شادابی اور فصلوں کے وحدات کا ذکر کیا اور سیاسی حالات کے سلسلے میں یہاں کے باشندوں کے باہمی اختلافات اور ایک غیر شاہی خاندان کے قائد راڈرک کے برسر اقتدار آ جانے کی کہانی سنائی اور اس مہم میں اپنی طرف سے ہر طرح کی امداد دینے کا یقین دلایا۔ موسیٰ بن نصیر نے اس دعوت کو غور سے سنا، مگر اس کو قبول کر لینے سے پہلے کاونٹ جولین کو پورے طور پر آزما لینا چاہا۔ چنانچہ اس نے جولین سے کہا، کاونٹ جولین، پہلے تم خود اپنے لشکر سے حکومت اندلس سے چھیڑ چھاڑ کرو تاکہ تمہارے اور حکومت اندلس کے تعلقات کھلے طور پر خراب ہو جائیں۔ جولین نے جواب دیا، آپ کی یہ تجویز مجھے منظور ہے، اور جولین نے ایسا ہی کیا۔ ایک مختصر سا لشکر تیار کر کے اس کو 2 جہازوں پر سوار کیا اندلس کے ساحلی جزیرے خزرہ بھیجا، جہاں اس لشکر نے معمولی چھیڑ چھاڑ کی اور لوٹ مار کر کے سبتہ واپس آ گیا۔ اندلس پر جولین کی حملہ آوری کی اطلاع موسیٰ بن نصیر کو ملی۔ اب اس کی سچائی میں کوئی شبہ نہ رہ گیا تھا، اس لیے موسیٰ بن نصیر نے خلیفہ ولید بن عبد الملک کو ان حالات سے باخبر کر کے اس سے اندلس پر فوج کشی کی اجازت طلب کی، لیکن ولید بن عبد الملک کو ان تمام حالات سے باخبر ہو جانے کے باوجود اندلس پر فوج کشی کرنے کی اجازت دینے میں تعمیل ہوا، اور جواب میں اس نے لکھا، مسلمانوں کو ایسے بحر زخار کی ہلاکت افرینیوں میں نہ ڈالا جائے۔ موسیٰ بن نصیر نے اطمینان دلایا، اندلس کا ساحل سامنے نظر آتا ہے، فوج کی بربادی کا کوئی اندیشہ نہیں۔ تاہم ولید نے کسی بڑی فوج کشی سے باز رہنے کی ہدایت کی اور پہلے کسی چھوٹے دستے کو بھیج کر آزمائش کرنے کو کہا۔ ہر مسلمان وائسرائے موسیٰ اور دوسرے اراکین سلطنت خوب جانتے تھے کہ خلیفہ ولید بن عبد الملک
جس قدر رحم دل، فیاض اور سخی ہے، اس قدر یہ بھی چاہتا ہے کہ دنیا کے کسی حصے میں بھی کسی مسلمان کو ذرا سی بھی تکلیف نہ پہنچے اور اس کے ہمسایہ بادشاہوں اور تاجداروں میں ناچاکی نہ ہو، تمام ممالک میں امن و امان قائم رہے۔ جس زمانے میں بلاد مغرب کے وائسرائے موسیٰ بن نصیر تھے، اسی زمانے میں بلاد مشرق کے وائسرائے حجاج بن یوسف ثقفی تھے۔ یہ عراق میں رہتے تھے اور موسیٰ بن نصیر افریقہ میں۔ موسیٰ بن نصیر کو معلوم تھا کہ ہندوستان کے چند خود سر راجاؤں نے جزیرہ سارندیپ موجودہ سری لنکا سے آنے والے مسلمانوں کو قید کر لیا ہے، اور حجاج بن یوسف ثقفی نے خلیفہ سے ہندوستان پر لشکر کشی کی اجازت لی ہے۔ موسیٰ بن نصیر کو یہ خیال تھا کہ خلیفہ ہندوستان پر لشکر کشی کی تو اجازت دے دیں گے کہ وہاں مسلمان قید تھے، مگر اندلس پر یورش کی اجازت نہیں دیں گے، کیونکہ وہاں مسلمانوں کا کوئی تعلق نہ تھا، بلکہ وہاں پر عیسائیوں میں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ دشمنی اور عداوت تھی۔ تاہم انہیں کچھ امید ضرور تھی، اور اسی امید پر ہی انہوں نے تیاریاں شروع کر دی تھیں۔ افریقہ سے اندلس جاتے ہوئے رستے میں سمندر پڑتا تھا، اور سمندر کو بغیر جہازوں کے عبور کرنا غیر ممکن تھا۔ بحر روم نے افریقہ کو اندلس سے جدا کر دیا تھا، اور مسلمانوں نے اس وقت تک بحر روم میں جہاز رانی نہ کی تھی، مگر جب کہ اندلس پر چڑھائی کرنے کا ارادہ تھا تو یہ ضروری ہو گیا کہ جہاز تیار کرائے جائیں تاکہ بحر روم کو عبور کیا جا سکے۔ چنانچہ موسیٰ بن نصیر نے جہاز تیار کرانے شروع کر دیے۔ یہ بات نہ تھی کہ مسلمان جہاز بنانا اور چلانا نہیں جانتے تھے، فقط اب تک ضرورت لاحق نہ ہوئی تھی۔ 4 جہاز تیار کیے جا رہے تھے، جو کہ اس قدر بڑے تھے کہ ان میں سے ہر ایک میں 2000 آدمی اور ان کے کھانے پینے کے لیے 15-20 روز کا سامان آسانی سے آ سکے۔ جنگ پر جانے کی ہر مسلمان کی خواہش اور تمنا تھی، لیکن کوئی نہیں جانتا تھا کہ کتنے آدمی بھیجے جائیں گے اور ان کا افسر کون ہوگا۔ البتہ جہاز کے شائقین نے ابھی سے جہاد پر جانے کے لیے درخواستیں دینا شروع کر دی تھیں۔ جو لوگ تجربہ کار تھے اور متعدد لڑائیوں میں لشکر کی قیادت کر چکے تھے، انہوں نے افسری کے لیے کہنا اور کوشش کرنا شروع کر دیا تھا۔ عام طور پر لوگوں کا یہ خیال تھا کہ موسیٰ بن نصیر اپنے بیٹے عبدالعزیز کی سرکردگی میں یہ مہم روانہ کریں گے، مگر موسیٰ بن نصیر چپ تھے، اور اس لیے یقینی طور پر کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا تھا۔ اس کے علاوہ جب سے مسلمانوں کو اندلس کے بادشاہ راڈرک کی عشرت پرستانہ زندگی کے واقعات معلوم ہوئے تھے، وہ اس سے بہت ناخوش ہو گئے تھے اور چاہتے تھے کہ جلد سے جلد اس کو بدکاری کی سزا دیں۔ ایک روز موسیٰ بن نصیر دیوان خانے میں بیٹھے تھے۔ اس وقت ان کے پاس کئی معزز اشخاص مثلاً علی بن ربیع تمی، حیات بن تمیمی، ابن عبداللہ، ایوب اور عبدالعزیز وغیرہ بیٹھے تھے۔ یہ تمام وہ لوگ تھے جو کسی نہ کسی وقت لشکر کی قیادت کر چکے تھے، نیز نہایت مشہور اور شجاع لوگ تھے۔ علی بن ربیع تمی نے دریافت کیا، آپ نے اس مہم کی افسری کے لیے بھی کوئی شخص تجویز کر لیا ہے؟ موسیٰ نے جواب دیا، ہاں کر لیا ہے، مگر امید ہے کہ اس کا نام سنتے ہی آپ سب بھی اس کی طاعت کریں گے۔ عبدالعزیز نے کہا، حضرت میں نے رات ایک خواب دیکھا ہے۔ موسیٰ نے کہا، خواب؟ کیا خواب دیکھا ہے تم نے؟ ابھی عبدالعزیز نے اپنا خواب بیان کرنا بھی شروع نہ کیا تھا کہ کانونٹ جولین اور اشبیبلیہ کا راہب دونوں آ گئے۔ یہ دونوں کیروان ہی میں مقیم تھے اور اکثر موسیٰ بن نصیر کے پاس آتے رہتے تھے۔ علیق سلیق کے بعد جب وہ بیٹھ گئے تب موسیٰ بن نصیر نے عبدالعزیز سے کہا، ہاں بیٹا تم اپنا خواب بیان کرو۔ عبدالعزیز نے کہا، میں نے دیکھا کہ میں بحری سفر کر رہا ہوں اور میرے ساتھ بہت سے آدمی ہیں۔ ہم سب ایک سرسبز پہاڑ پر جا کر اترے اور پہاڑ کو عبور کر کے بہشت زار میدانوں کو طے کرنے لگے۔ اس کے نواح میں ہزاروں لاکھوں چڑیاں تھیں جو ہمیں دیکھتے ہی اڑ جاتیں، کبھی کبھی وہ ہمیں چونچیں بھی مارتیں، مگر جب ہم ان کی طرف متوجہ ہوتے تو وہ اڑ جاتی۔ میدانوں کے بعد ہم نے آبادیاں بھی دیکھیں، وہ نہایت خوبصورت اور خوش نما تھیں۔ ایک جگہ جب ہم پہنچے تو ہمارے سامنے ایک چوڑا دریا آ گیا۔ اس دریا پر ایک اونچا پل بندھا تھا جو نہایت شاندار، مضبوط اور خوبصورت تھا۔ اس کے دروازے جن سے دریا بہہ رہا تھا محراب دار اور اونچے اونچے تھے۔ میں نے آج تک کسی پل کے اتنے اونچے دروازے نہیں دیکھے۔
ہم نے پل کے ذریعے سے دریا کو عبور کیا اور ایک خوش نما وادی میں جا اترے۔ اس وادی میں بہت سے کھنڈر تھے اور ان کھنڈروں میں ایک پتھر کا نہایت اونچا بت تھا، اتنا اونچا کہ اس کے نیچے کھڑے ہونے سے اس کا سر نظر نہ آتا تھا۔ ہم سب لوگ اس بت کو دیکھ کر حیران ہو رہے تھے کہ اس کے پشت کی طرف چند عورتیں آئیں۔ سب نہایت خوبصورت تھیں اور ریشمی پوشاکیں نیز سونے کے ایسے زیورات جن میں جواہرات جڑے ہوئے تھے پہنے تھیں، لیکن ان کے درمیان جو عورت تھی وہ ان سب میں سب سے زیادہ حسین اور خوبرو تھی، نیز اس کی پوشاک بھی ان سب سے زیادہ بیش قیمت اور برقدار تھی۔ اس کے زیورات آبدار موتیوں اور جواہرات کے تھے، مگر وہ ایک توق پہنے ہوئے تھی جس میں لال و یاقوت جڑے ہوئے تھے۔ اس کی چمک سے اس عورت کے رخسار دمک رہے تھے اور اس کا چہرہ چاند سے زیادہ جگمگا رہا تھا۔ اس عورت نے میری طرف کچھ اشارہ کیا، میں اس کے پیچھے چل دیا۔ جب ہم سنگی بت سے ذرا فاصلے پر پہنچ گئے تو وہ عورت اور اس کے ساتھ والیاں سب ہنسیں اور میں چونک پڑا۔ چونکتے ہی میری آنکھ کھل گئی۔